دفن جو السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے اثر سے میرے گدھے اور غلام کی عادتیں بدل جاتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں کئی ایسی روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ جس میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ چرتے تھے۔ بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا تو چرواہے نے کہا، یقیناً آج سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ حاکم و سربراہان کے اچھے اعمال کا اثر اپنی رعایا، گھربار، نوکر چاکر پر ضرور پڑتا ہے۔ موسیقی کو روح کی غذا کا درجہ دینے والے جب اپنی بگڑی اولادوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو باباؤں، عاملوں، 2 نمبر پیروں سے تعویذات مانگتے، دم کراتے نظر آتے ہیں۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی بگڑی اولادیں عموماً اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں۔ قرآن و حدیث و اصلاحی واقعات ان کو اول ہی سے سناتے آتے تو آج آپ کے پاؤں دھو کر پیتے، ہاتھ چومتے، پست آواز میں کلام کرتے، نظریں نیچی رکھتے۔ اگر یہ یاد رہتا کہ اس کے اصل پیر بابا عامل تو آپ خود تھے کہ بچپن ہی سے اچھی تربیت کرتے، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتے، صحابہ کی عظمت سکھاتے، اولیاء کا ادب اس کی گٹی میں شامل کرتے، تو یہی اولاد آپ کی آنکھوں کا تارا، دل کا سکون و چین و راحت ہوتی، بڑھاپے کا سہارا ہوتی۔ بعد مرنے کے آپ کی تہجیز و تدفین و جنازے میں سائٹ پر کھڑے ہونے کے بجائے اپنے ہاتھ سے یہ امور انجام دیتی۔ آپ کو ایصال ثواب کروانے کی بجائے خود ہی ایصال ثواب کرتی۔ یاد رکھیے، آپ جو بھی ہیں، لاکھ چھپ کر گناہ کر لیں، اس کا اثر آپ کی اولاد پر ضرور پڑے گا، بظاہر آپ جتنے نیک نظر آتے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔